السلام علیکم دوستوں، میرا نام عمیر خلیل ہے اور مجھے دبئی میں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے زیادہ ہی ہو گیا۔ تو میں آپ سب لوگوں کو یا میرے جو دوست ہیں یا مجھے جو جانتے ہیں ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب دبئی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب دبئی جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا ورک کرنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا لازمی ہوم ورک کرنا چاہیے دبئی آنے سے پہلے۔ سب سے پہلے تو ان کو اپنے ڈاکومنٹس پورے تیار کرنے چاہیے جو یہاں پہ ریکوائر، اور دوسرا اگر کوئی اسکلڈ ورکر ہے تو وہ دبئی میں آئے۔ آج سے 4-5 سال پہلے جو تھا کہ لوگ دبئی آتے تھے، یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آتے تھے اور آ کے یہاں پہ جاب ڈھونڈ لیتے تھے، کہیں پہ بھی اپلائی ہو، مطلب ان کو اپنی فیلڈ میں جاب نہیں بھی ملی تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں جاب کر لیتے تھے۔ لیکن اب ایسا سسٹم نہیں ہے، اب یہاں پہ آ کے آپ کو جاب تبھی ملے گی اگر آپ کوئی اسکلڈ پرسن ہے۔ اور پاکستانیوں کے لیے تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ مسئلے بن چکے ہوئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے ہوم ورک کریں اس چیز پہ جو بھی آپ نے یہاں پہ آ کے کرنی ہے، دین آپ دبئی آئیں۔ کیونکہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، یہاں پہ آتے تھے وزٹ ویزا پہ آتے تھے اور 2-3 ماہ کا میکسیمم ویزا ہوتا تھا، یا ان کو کہیں نہ کہیں جاب مل جاتی تھی، کسی ریسٹورینٹ میں کسی فرنٹ ڈیسک آفیسر کی جاب ہوتی ہے وہ مل جاتی تھی۔ لیکن اب دبئی نے یہ بالکل بند کر دی ہے، اب وہ جاب وزٹ ویزا پہ تو بالکل نہیں دیتے، اس کے لیے آپ کو جاب سیکنگ ویزا ہوتا ہے۔ پرماننٹ ویزے کی کاسٹ جو ابھی چل رہی ہے وہ اراؤنڈ 4 سے 5 لاکھ کے درمیان پاکستانی جو بنتے ہیں، 6-6.5 ہزار درہم دبئی کے حساب سے، اور 4-5 لاکھ کے قریب قریب جو ہیں وہ پاکستان کے حساب سے بنتے ہیں۔ تو وہ آپ لیں گے، آ کے اپنا ویزا لیں گے، پھر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کو کوئی کام دے گا تو ایک جو عام بندہ ہے پہلے سوچتا تھا کہ میں وزٹ ویزا پہ جاؤں گا، کوئی کمپنی مجھے ڈرائیور رکھ لے گی یا کوئی کہیں پہ بھی مجھے جاب مل جائے گی، یا کوئی پڑھا لکھا بھی تھا تو وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں 2 ماہ کے وزٹ ویزا پہ جاؤں گا، جاب اپلائی کروں گا اور مجھے جاب مل جائے گی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اپنے پیسے ضائع نہ کریں اس طرح وداؤٹ کسی ہوم ورک کے بغیر پاکستان سے نہ نکلیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہاں پہ بھی آ کے اپنے پیسے یا اپنے گھر والوں کے پیسے ضائع کریں۔ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی گریجویٹ ہوئے ہیں یا بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے کہیں اچھی جگہ یا کسی اچھی یونیورسٹی میں اپلائی کریں۔ لنکڈ ان ہے، انڈیڈ ہے، وہاں پہ آپ لوگ اپلائی کریں، وہاں پہ اپنی جاب دیکھیں، دین پاکستان سے نکلیں۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے باہر نہ نکل آئیں کہ جی اتنے جا کے ویکھ لیں گے کی کرنا ہے، اتنے آ کے پھر ویکھیا نہیں جاتا کہ کی کرنا ہے۔ کیونکہ دوستو پہلے دبئی کو لیبرز کی ضرورت ہوتی تھی، یہاں پہ لیبر اتنی نہیں تھی، لوگ دبئی نہیں آتے تھے، لوگوں کی پہلے کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ یورپ امریکہ یا کہیں اس طرح کی کنٹری میں چلے جائیں جہاں پہ زیادہ پیسے وہ کما سکیں۔ لیکن دبئی کو ضرورت ہوتی تھی، دبئی یہاں پہ جو امپلائرس تھے وہ پاکستان سے لوگ بلاتے تھے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، یہاں سے لیبر بلا رہے، لیکن اب آلریڈی دبئی میں لیبر اتنی زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جابز بہت کم ہیں۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ نے آنا ہے تو پہلے پراپر ہوم ورک کریں، چاہے وہ کوئی ایک پڑھا لکھا شخص ہے یا کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے یا لیبر کلاس بھی ہے، وہ تب تک یہاں پہ نہ آئے جب تک اس کو کوئی جاب سیکورٹی نہیں ہے۔ وہ فرسٹ آف آل کہیں سے جاب اپلائی کرے۔ بہت سی کمپنیاں آلریڈی ابھی ہیں پاکستان سے، وہ امپلائز لے کے آتے ہیں، لیکن رجسٹرڈ کمپنیاں، کوئی بھی فراڈ کمپنی کے ساتھ آپ نے نہیں ہونا۔ آپ اگر کہیں پہ پیسے بھر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ کہاں پہ جاب ہے، کس چیز کی جاب ہے، اور آج کل تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دبئی میں جاننے والا ہے، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ کمپنی دبئی میں رجسٹرڈ ہے، یہ 2 نمبر کمپنی تو نہیں ہے۔ کیونکہ اب دوستو جتنا سوشل میڈیا پہ انفارمیشن آ چکی ہے، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کا نالج ہے ہی، تو وہ یہاں پہ آپ کو بتا دے گا، تو کسی بھی فراڈ کے چکروں میں نہ پھنسیں۔ دوسرا دوستو دبئی میں خرچے کے حساب سے اگر بات کریں تو ایک نارمل پرسن کا خرچہ جو دبئی میں آتا ہے وہ آپ 500 درہم کی بیڈ سپیس لگا لیں۔ بیڈ سپیس سے مراد یہ ہے کہ ایک روم میں 4 سے 5 یا زیادہ سے زیادہ 6-7 بیڈ روم بنکر بیڈ لگے ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک بیڈ سپیس آپ کو ملتی ہے، اور 7-8 لوگوں کا شیئرنگ واش روم ہوتا ہے۔ تو اس کے جو چارجز ہیں وہ 500 پر بیڈ آتا ہے، مطلب پر بیڈ سپیس ایک بندے کی آپ کو ملے گی، اور وہ اس کے ساتھ چھوٹا موٹا کوئی لاکر ہوگا، یا وہ زیادہ تر نہیں ملتے، ویسے بیڈ سپیس ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے سامان وغیرہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو 500 درہم اس کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر سب روم میٹس کے ساتھ یا 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں تو 500 درہم اس کا ہو جاتا ہے۔
منتھلی 500 درہم اس کے چارجز آ جاتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں باہر سے کھانا چاہتا ہوں, میں مطلب روم میٹس کے ساتھ, روم میٹ اپنی مرضی کا کھاتے ہیں, میں اپنی مرضی کا کھانا چاہتا ہوں, تو منتھلی آلموسٹ 1000 درہم تک اس کا آ جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ ڈیلی بھی 3 ٹائم کا کھانا بھی کھائیں تو 30 درہم, 25 سے 30 درہم آرام سے لگ جاتے ہیں, اور یہ 1000 درہم تک یہ چارجز آ جاتے ہیں. دوسرا یہ آپ دیکھ لیں 1000 درہم یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ اگر ٹریولنگ کرنی ہے, ظاہر سی بات ہے آپ نے انٹرویوز پہ جانا ہے, یا اگر آپ کہیں ویسے ویکینڈ پہ باہر کچھ اور سینریز دیکھنے جا رہے ہیں, کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہاں پہ خرچہ لگے گا, تو اس کے الگ چارجز ہیں. ڈیلی کے اگر آپ کسی انٹرویو پہ یا کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو آلموسٹ اگر میٹرو یوز کرتے ہیں یا میٹرو کے ساتھ بس یوز کرتے ہیں تو اس کے چارجز آلموسٹ آ جاتے ہیں 10 سے 15 درہم کے درمیان. تو یہ بھی آپ اگر خرچہ دیکھیں منتھلی تو یہ 500 سے 600 درہم کے درمیان میں, مطلب منتھلی جو آپ کا ایکسپینس ہے وہ 15 سے 2000 درہم منتھلی ایکسپینس ہے. اگر آپ کے پاس جاب وغیرہ نہیں ہے اور آپ جاب کرنے یہاں پہ آ رہے ہیں, تو 15 سے 2000 کا مطلب ہے کہ پاکستان میں 1.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان آپ کا منتھلی یہاں پہ خرچہ ہے. تو یہ دوستوں ساری انفارمیشن تھی دبئی کے حوالے سے. نارملی جو موٹی موٹی میں نے بتا دی ہے پیسوں کے حوالے سے, یہاں پہ خرچے کے حوالے سے اور ویزے کے حوالے سے. تو پہلی آپ کوشش یہ کریں کہ جاب کو آن لائن اپلائی کریں, اپنی سی وی کو اچھے سے. آج کل بہت آن لائن جو ہیں وہ فارمیٹس آپ کو مل جاتے ہیں کہ آپ نے یو اے میں اگر اپلائی کرنا ہے تو کون سے فارمیٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے, تو وہ فارمیٹ میں اپنی سی وی بنائیں. پہلے ہوم ورک کریں یہاں پہ آنے سے پہلے, یا کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے, اپنا ملک چھوڑنے سے پہلے ہوم ورک کریں اس چیز کا. دیکھیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے آج کل, وہاں پہ مارکیٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ بنائیں سی وی. دیکھیں کہ کیا جابز آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی فیلڈ ہے, مینجمنٹ ہے, میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, کسی بھی طرح کی فیلڈ ہے, بینکنگ فیلڈ ہے, اس کے اکارڈنگلی انڈیڈ ہے اور ڈوبیزل ہے, اور انڈیڈ, ڈوبیزل اور لنکڈن ہے, سسٹم ہے. آن لائن سرچ کریں, پہلے جاب کو دیکھیں اور پھر اس کو اپلائی کریں. اگر آپ کو کوئی وہاں پہ لگتا ہے کہ آپ کی جاب ہو جائے گی, ان کو میلز کریں آن لائن میں. اگر کوئی آپ کو انڈیڈ یا ڈوبیزل یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاب نظر آتی ہے, وہاں پہ سی وی ڈراپ کرنے کے بعد, آن لائن ڈراپ کرنے کے بعد آپ جو ہے ان کی پروفائل دیکھیں. ان کی پروفائل پہ جا کے بھی وہ جاب کو دیکھیں کہ جاب اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور کسی کو بھی آپ نے پیسے نہیں دینے, جاب کو آن لائن اپلائی کریں. ویزے کے جو چارجز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویزے کے یہاں پہ اگر 2 ایئرس کا ویزا لینا ہے, تو اگر کوئی آپ نے مینیجریل پوسٹ ڈالنی ہے یا کوئی بڑی پوسٹ ڈالنی ہے, تو اس کے چارجز تھوڑے سے 7 سے 8000 درہم کے درمیان ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی چھوٹا ویزا ڈالنا ہے ہیلپر وغیرہ کا یا کچھ اس طرح کا, تو اس کے ویزے کے چارجز بھی 5 ساڑھے 5 6000 ساڑھے 6000 تک ویزے کے چارجز ہوتے ہیں. تو فرسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, پہلی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آن لائن ہوم ورک کریں, دیکھیں چیزوں کو کہ آپ نے کس میں جاب کرنی ہے, وہاں پہ جا کے آن لائن اپلائی کریں. دین اگر آپ کو کوئی رسپانس آتا ہے, آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں, دین آپ یہاں پہ موو کرنے کا سوچیں. اب ایسا نہ کریں کہ آپ اگر پاکستان میں کما رہے ہیں, آپ کی 40-50 ہزار سیلری ہے, تو انٹل انلیس آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے یہاں کی جاب, یہاں پہ جاب کی, دین موو یہاں پہ کریں. ورنہ یہاں پہ دبئی میں نہ آئیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو لازمی ہے یہاں پہ آ کے اپنا ویزا لیں, 2 سال کا ویزا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے کما سکتے ہیں کچھ بھی کر کے, لائک اوبر چلا کے یا کچھ اور کسی جگہ پہ چھوٹی موٹی جاب کر کے کما سکتے ہیں, اور دین آپ کو جب آپ کی فیلڈ میں جاب ملے گی دین آپ کر سکتے ہیں. ضرور آئیں. لوگ جو ہے پہلے ہوم ورک کریں, پیسے ضائع نہ کریں, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں اور آپ کی جاب نہیں ہوتی تو آپ کا منیمم 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ آرام سے ہو جائے گا. اور پھر آپ اگر پاکستان میں کہیں پہ جاب کریں ہیں, وہ بھی چھوڑ کے آپ آئیں گے, ظاہر سی بات ہے, واپس جا کے پھر اسٹرگل کریں گے, جاب دیکھیں گے. اگر یہاں پہ آپ کا سین نہیں بنتا تو یہ ساری انفارمیشن تھی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو اس کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.